ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ سب واقف ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں ایمان کسے کہتے ہیں، مشہور سوال ایمان کسے کہتے ہیں، تو اس کا لاسٹ اور آخری جواب یہ ہے جو یقینی ہے، جواب یہی دیں گے کہ ایمان نام ہے محبت رسول کا، یہی ہے ایمان۔ تو ٹھیک ہے، جو ایمان کے بارے میں مکاتب میں اور چھوٹے بچوں کو جو تعلیم دی جاتی ہے اور جو آسان سے آسان تعریف کی جاتی ہے وہ یہ ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان تصدیق بالقلب، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے رسول کی رسالت کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اسے ماننا اور یقین کرنا، یہ ہے ایمان۔ ایمان کی یہ تعریف ہے، لیکن ایمان ہے کیا؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایمان نام ہے میری محبت کا، ایمان نام ہے، تو حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میرے آقا نے فرمایا اس کے دل میں میری محبت تمام محبتوں سے زیادہ نہ ہو۔ سب کی محبتیں ہوں نیچے اور مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کو سب پہ ڈالے، حتیٰ کہ جان سے بھی مصطفیٰ پیارے ہیں، یہ ہے ایمان۔ فاروق اعظم میرے آقا کی دربار میں حاضر ہوئے تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اللہ گواہ ہے کائنات کی جتنی محبوب چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے آپ مجھے زیادہ محبوب اور پیارے ہیں، وطن سے بھی آپ پیارے ہیں، مال سے بھی آپ پیارے ہیں، اولاد سے بھی آپ پیارے ہیں۔ اس وقت میرے آقا نے فرمایا عمر جب تک میں جان سے پیارا نہ ہو جاؤں تب تک ایمان کامل نہیں ہوگا، اور یہ فرمانا تھا کہ اس کا اثر یہ ہوا کہ حال بدل گیا، اور حضرت عمر نے فرمایا کہ اب یا رسول اللہ قسم رب کی اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ علماء سے پوچھیں، اس موقع پہ میرے آقا نے فرمایا الان استکمل ایمانک یا عمر، اس سے پہلے عمر تیرا ایمان مکمل نہیں تھا، اب تیرا ایمان پورا ہو گیا۔ ایمان پورا ہوتا ہی ہے محبت رسول سے، مومن ہے ہی وہی جو جان سے بھی مصطفیٰ کو پیارا سمجھے۔ یہ جملہ پھر سے سماعت فرما لیں، یاد فرما لیں، یقیناً سب کے ذہن میں یہ بات ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے قائم رکھے، دائم رکھے، محفوظ رکھے۔ اور جملہ میرا یہ ہے کہ مومن ہے ہی وہی جس کے دل میں جان سے بھی مصطفیٰ جان رحمت کی محبت زیادہ ہو، مومن ہے ہی وہی۔ اور ایک بات عرض کر دوں، مصطفیٰ جان رحمت جس کو جان سے بھی پیارے ہوں گے وہ کبھی میرے آقا کے حکم کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا، کر ہی نہیں سکتا۔ جان تو دے سکتا ہے لیکن یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ حضور کے کسی حکم کو پالے، نہیں کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ جان سے پیارے جب مصطفیٰ ہیں تو مصطفیٰ کا ہر فرمان بھی ہر فرمان سے پیارا۔ مومن کی علامت یہی ہے محبت رسول، ایک بات، اور یہ یقینی بات ہے ایمان نام ہے محبت رسول کا۔ اب میں دوسرا سوال کر رہا ہوں آپ سے، حالانکہ جواب بھی دوں گا۔ اب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اسی یعنی جو میں نے عرض کیا ہے اسی کے حوالے سے، اسی پر جب ایمان نام ہی ہے محبت رسول کا، ظاہر بات ہے ہر امتی کیا ہوا محب، چاہنے والا، محبت کرنے والا، اور مصطفیٰ جان رحمت کیا ہوئے محبوب، محبوب ہوئے، پیارے ہوئے۔ تو اب جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہر محب اور محبت کرنے والا کیا یہ نہیں چاہتا کہ محبوب کو دیکھیں؟ محبت کے جتنے تقاضے ہیں ان میں بنیادی تقاضا محبت کی چاہت ہی ہوتی ہے کہ محبت کرنے والا یہی چاہتا ہے کہ جو میرا محبوب ہے اسے میں دیکھتا ہی رہوں، اسے میں دیکھتا رہوں۔ محبت کے تقاضوں میں سے پہلا تقاضا ہے زیارت، دیکھنا۔ اگر سچی محبت ہے تو ہر محبت کرنے والا چاہتا ہے کہ دیکھوں، دیکھتا رہوں، اور کبھی بھی میرا محبوب میری نگاہوں سے غائب نہ ہو، یہ محبت ہے۔ اور اگر ایسا نہیں تو محبت ہے ہی نہیں۔ اب ماں کو دیکھ لیں، باپ کو دیکھ لیں، ماں باپ کی محبت جو ہے نا یہ ساری محبتوں سے اونچی ہے یا نہیں؟ تو ماں باپ ہر
ہر وقت یہ چاہتے ہیں کہ اولاد میری نظر میں رہے، میں اسے دیکھتا رہا۔ ماں بھی یہی چاہتی ہے، باپ بھی یہی چاہتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اگر دیر گئے، رات کو آدھی رات تک بھی اگر بیٹا نہیں آیا تو ماں باپ کی نگاہیں دروازے پہ لگی رہتی ہیں، دیکھا تو نیند آئی۔ اور بالفرض اگر کسی کا بیٹا کسی بھی وجہ سے دور چلا جائے، جدائی ہو جائے، اب ماں باپ تو اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ کب آئے اور دیکھوں۔ تو یہ محبت کا تقاضا ہے کہ دیکھوں، یہی لفظ یاد رکھیں، محبت کا تقاضا ہے کہ دیکھوں، دیکھتا ہی رہوں۔ ایمان والا محب ہے، مصطفیٰ محبوب ہیں، ہر محب یہ چاہتا ہے کہ دیکھوں۔ کیا صحابہ کا یہ معمول نہیں تھا؟ صحابہ سے بڑھ کر کے کوئی میرے آقا کا عاشق اور دیوانہ نہیں اور محب نہیں۔ اور صحابہ کی پوری زندگی میں سارے اعمال سے اور ساری نیکیوں سے اونچی جو نیکی اور عمل نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہر وقت چاہتے تھے کہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہی رہیں۔ کیونکہ محبت تھی یا نہیں تھی؟ صحابہ کرام کو محبت تھی تو وہ چاہتے یہی تھے کہ ہم آقا کو دیکھتے رہیں۔ حد تو یہ ہے چلے گئے اپنے کام کے لیے، چاہے وہ کھیت کھلیہان میں ہیں یا کسی دوسرے کام میں ہیں، اور اسی کام میں اچانک جو آئی یاد، اور جب یاد نے کر پایا تو کام کو وہیں چھوڑا، آ گئے در رسول پہ، مصطفیٰ نکلے، چہرے کا دیدار ہوا، سکون مل گیا۔ یہ صحابہ کا معمول رہا، اور وہ جب تک نہیں دیکھتے تھے تب تک قرار نہیں آتا۔ ایک محفل پاک میں میرے آقا نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ تم جو روز میری بارگاہ میں آتے ہو، لہذا اب ایسا کرو کہ روز مت آیا کرو، ذوالحبن تلتد حبا، ایک دن آؤ اور ایک دن نہ آؤ، یہ حکم مصطفیٰ تھا۔ اور سامنے ابو ہریرہ ہیں، جب حکم ملا تب ظاہر بات ہے بڑی زبردست آزمائش تھی۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ روز مت آیا کرو، ایک دن بیچ میں گیپ اور دوسرے دن حکم تو مان لیا، محفل سے چلنا جب شروع کیا 2 قدم بھی نہیں گئے تھے، دل میں خیال آیا، عشق کروٹ بدل کر کے بیدار ہوا، عشق نے انگڑائی لی اور اندر سے آ اٹھی، اپنے آپ سے کہنے لگے ابو ہریرہ آج تو دیکھ لیا ہے لیکن کل نہ آ کر کے جب دیکھوں گا نہیں تو جیوں گا کیسے، کل کا دن بسر کیسے ہوگا؟ اسی پریشانی میں مسجد سے نکل نہ سکے، قدم نہ آگے اٹھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ مسجد نبوی کی ایک ستون کے پیچھے کھڑے ہیں اور زاروں قطار رو رہے ہیں۔ امتی چاہے ستون کے پیچھے ہو، چاہے لاکھوں میل دور ہو، چاہے دور وہ ہو، چاہے دور یہ ہے، قسم رب کی کوئی امتی حضور کی نظر سے غائب ہو نہیں سکتا، غائب نہیں ہو سکتا، سب حضور کی نظر میں ہیں، ہر وقت میرے آقا کی نظر میں ہیں، گھر میں رہیں تو مصطفیٰ کی نظر میں ہیں، بازار میں رہیں تو مصطفیٰ کی نظر میں ہیں، چاہے فضا میں رہیں، چاہے سمندر کی گہرائیوں میں رہیں، چاہے محلوں میں رہیں، چاہے کٹیا میں رہیں، چاہے بازار میں رہیں، چاہے گھر میں رہیں، چاہے مسجد میں رہیں، چاہے زمین پر رہیں، چاہے زمین میں رہیں، امتی مصطفیٰ کی نظر میں ہے۔ کیا چھپا سکتے؟ حضرت ابو ہریرہ ستون کے پیچھے کھڑے ہیں، رو رہے ہیں۔ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ میرے آقا نے حکم دے دیا کل مت آنا، اور کل نہیں آیا تو حال کیا ہوگا؟ بن دیکھے جیوں گا کیسے؟ محبت، اس لفظ پر یہ بھول نہ جائیں کہیں، محبت اور نام ایمان نام ہے محبت کا، اس کو کہتے ہیں محبت، کیونکہ محبت چاہتی ہے کہ دیکھوں۔ اب رو رہے ہیں میرے آقا پر سب روشن، اور کافی دیر جب گزری تو میرے آقا نے کسی صحابی سے کہا ستون کے پیچھے کوئی دیوانہ ہے، بلا کے لاؤ۔ اب جب بلایا تو پھر اسی حال میں پہنچے، رو رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ حکم سر اور آنکھوں پہ، لیکن میں نے سوچا کل اگر نہیں آؤں گا تو میرا حال کیا ہوگا بن دیکھے، اور آنکھ سے آنسو جاری تھے۔ میرے آقا نے جب آنسوؤں کو دیکھا تو رحمت کا سمندر جوش میں آ گیا اور فرمایا ابو ہریرہ اب تیرے لیے کوئی پابندی نہیں، جب چاہو تب آؤ، جب چاہو تب۔ پابندیاں ہٹ گئی،
मुस्तफ़ा राजी हो गए। लेकिन अबू हुरैरा ने भी क़यामत तक आने वालों को पैगाम दे दिया कि अगर अल्लाह और उसके रसूल को मनाना है तो वो हंसने से नहीं रोने से मानेंगे। मनाना है तो कभी उठ करके आधी रात को जरा रोगे और रब की बारगाह में अर्ज कर दो। रोने से रब भी मानेगा और रोने से मुस्तफ़ा भी मानेंगे। ये असर है आशिकों के आंसुओं। खैर मैं अर्ज ही कर रहा था कि मोहब्बत चाहती है कि देखो सहाबा का ये मामूल था। अब तो ये है साहब, बात याद आ गई। एक सहाबी हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन महफिल में आके बैठे, चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। बड़ी मशहूर रिवायत है, बार आम और आप सुन चुके हैं, चेहरे का रंग उड़ा हुआ। मेरे आका ने सहाबा किराम का चेहरा देखते देखते सौबान के चेहरे पे नजर गई, रुक गई। मेरे आका ने फरमाया सौबान चेहरे का रंग बदला हुआ है, पहले तो आते थे तो ये हाल नहीं होता, आज इतने परेशान क्यों? तो कहने लगे, मेरे आका ने पूछा कोई जिस्मानी तकलीफ? अर्ज की या रसूल अल्लाह कोई तकलीफ नहीं। फरमाया कोई घरेलू मामला? कहा नहीं कोई तकलीफ नहीं। किसी से कोई कहा सुनी हुई? कहने लगे नहीं ऐसा भी नहीं। तो मेरे आका ने फरमाया फिर ये परेशानी क्यों है, चेहरे का रंग क्यों बदला है, परेशान क्यों नजर आ रहे हो? तो अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह आज रात में एक ख्याल आया और ख्याल ने तड़पाया और उसी ख्याल ने चेहरे के रंग को बदल दिया। अब सहाबा सारे उसी तरफ देख रहे हैं कि ये कौन सा ख्याल है जिसने हजरत सौबान को इतना बेकरार कर दिया। तो मेरे आका ने पूछा कि बता ख्याल क्या? हालांकि मुस्तफ़ा जाने रहमत पे सब रोशन, लेकिन पूछा इसलिए था कि क़यामत तक आने वालों को पता चले कि मकाम मुस्तफ़ा क्या है और दीवानों की दीवानगी क्या है। फरमाया ख्याल क्या आया? तो उन्होंने कहा ख्याल ये आया कि हम आपके सदके में जन्नत में तो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जन्नत में जा करके चूंकि हम उम्मती हैं और आप नबी ही नहीं नबियों के नबी हैं, तो जन्नत में आपका मकाम तो बहुत ऊंचा होगा और हम जन्नत में रहेंगे किसी और मकाम में। तो जन्नत में तो हर तरह की नेमत होगी, कोई कमी नहीं, जो चाहेंगे वो मिलेगा। लेकिन ख्याल ये आया कि जन्नत में आपका दीदार होगा या नहीं। इसी ख्याल ने बेकरार किया है। जन्नत में जाएंगे, जन्नत की सारी नेमतें पाएंगे, लेकिन मैं इसलिए बेकरार हूँ कि अगर जन्नत में मुस्तफ़ा का दीदार न हुआ तो जन्नत में हमें कोई मजा ही नहीं आएगा। बस इसीलिए परेशान हूँ कि जन्नत में दीदार होगा या नहीं होगा। अभी ये राज़ो न्याज की बातें हो रही थी कि रब की रहमत जोश में आई, रब ने वही भेजी, जिब्रील अमीन आए, और जिब्रील अमीन आए तो खाली नहीं आए बल्कि ये आयत लेके आए, मन युतिल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन व हसन उलाइका रफीका। रब ने फरमाया महबूब दर्द एक का था, दवा सबको दे दे। और दवा ये है कि अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जिसने मेरी और मेरे महबूब की फरमान बरदारी की वो क़यामत में अल्लाह के इन मुक़द्दस बंदों के साथ होगा, नबियों के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा, शहीदों के साथ होगा, सालिहीन के साथ होगा। गोया कि मेरे आका ने दीवाने को ये मुद्दा सुना दिया कि फिक्र मत कर, जन्नत में भी दीवानों को मेरा दीदार नसीब होता रहेगा। अब ये मैंने बड़ी मशहूर दो रिवायतें जो की वो सिर्फ और सिर्फ ये साबित करने के लिए कि जिसको मोहब्बत होती है वो देखना चाहता है, चाहे जन्नत में हो फिर भी। अब आप इस जुमले पे गौर करें, यानी जिसको मोहब्बत होती है वो महबूब को देखना चाहता है, जन्नत में रहे फिर भी। हालांकि जन्नत में कोई कमी नहीं है, लेकिन जन्नत की उन बहारों में तब तक मजा नहीं जब तक दीदार वाला मामला न हो। तो सहाबाए कराम क्योंकि सच्चे मुहिब थे, सच्चे आशिक थे, और वो ये चाहते थे कि देखें। तो अब यहाँ पर ये बात तो समझना बहुत आसान है कि सहाबाए कराम तो हुजूर के ज़माने में थे और जब चाहते दीदार कर लेते और ये चाहत पूरी हो जाती, सुकून मिल जाता, करार मिल जाता, क्योंकि उन्हें ये सआदतमंदी हासिल थी और वो ये दीदार कर सकते थे। अब सहाबा के बाद बज़ाहिर मेरे आका ने जब विसाल फरमाया तो जाहिर बात है उम्मत तो क़यामत तक रहेगी, उम्मती क़यामत तक रहेंगे, और वो भी अल्लाह के फजलो करम से वही आका को चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले और उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने वाले।
تو صحابہ کرام کو تو یہ نعمت حاصل تھی، جب چاہا جا کر کے دیکھ لیا، اور جب میرے آقا نے بظاہر پردہ فرمایا تو اب بعد میں آنے والا محب، بعد میں آنے والا عاشق، بعد میں چاہنے والا سچا مومن، وہ بھی تو یہی چاہے گا دیکھوں۔ اب وہ کیسے دیکھے، اب وہ کیسے دیکھے، کیونکہ ظاہر میں تو میرے آقا نے پردہ فرما لیا، اب وہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آتے، حالانکہ حیات ہیں نظر نہیں آتے، لیکن یہ کیسے دیکھے؟ اب چاہنے والا تو یہ بھی ہے، چاہت اس کی بھی ہے دیکھے۔ تو رحمت نے جھوم کر کے کہا کہ نبی حیات ہے، ہمت تیرے اندر چاہیے، عشق اگر تیرا سچا ہے تو اے آنے والے محبوب کو رب نے یہ طاقت دی ہے کہ اگر وہ سچا ہے تو محبوب چاہیں تو خواب میں جلوہ دکھا دیں اور چاہے تو جاگتے میں دیدار کروا دیں۔ وہ چاہتا ہے دیکھوں، صحابہ نے دیکھا، بعد میں آنے والے کیسے دیکھیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعد میں آنے والوں پر بھی یہ دروازہ بند نہیں ہے، بلکہ اگر واقعی کامل مومن ہیں اور محبت سچی ہے تو دو طرح سے دیدار ہو سکتا ہے۔ ایک تو طرح یہ ہے کہ وہ خواب میں دیدار کر لے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ جاگتے میں ان آنکھوں سے دیدار کر لے۔ اور یہ دونوں دیدار جو ہیں آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، تاریخ پڑھیں، سیرت پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے بندے آج بھی ہوں گے، تاریخ میں تو کوئی کمی نہیں ہے کہ وہ سچے تھے، محب تھے، چاہت یہ تھی کہ جلوہ مصطفیٰ دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم یہ فرمایا سچے تھے، اور سچے تھے تو دیدار ہوا، خواب میں دیدار ہو گیا۔ اور میرے آقا نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان لا یتمثل بھی، فرمایا شیطان کی مجال نہیں کہ میرے مشابہ میرے مثل ہو کے اور کسی کے خواب میں آئے۔ اگر خواب میں مصطفیٰ آئے ہیں تو مصطفیٰ ہی ہیں۔ خواب میں دیدار ہو گیا، ہوا یا نہیں ہوا؟ کس کو؟ محب کو، سچے مومن کو، جس کا ایمان کامل ہے۔ اور یہاں پر میں وہ تجزیہ نہیں کر رہا، اگر تجزیہ کرنے جائیں تو بات بھاری ہو جاتی ہے، اور بھاری بات جو ہے وہ ہم اٹھا نہیں سکتے، ہم تو ہلکا اٹھانے والے ہیں جتنا اٹھا سکیں۔ بھاری بات یہ ہے کہ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ ایک طرح سے پیمانہ ہے، پیمانہ، اسی سے پتہ چلے گا کہ ایمان کتنا ہے اور ایمان کامل ہے یا نہیں۔ ہر آدمی آنکھ بند کر کے اور اپنے مفتی صاحب سے پوچھ لے جو اندر بیٹھا ہے کہ تجھے مصطفیٰ کے دیدار کی کبھی تمنا ہوئی؟ کبھی دل میں یہ خیال آیا کہ خواب میں دیکھوں؟ کبھی دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ محبوب کو جاگتے میں دیکھوں؟ اگر کبھی یہ خیال ہوا، اگر کبھی اسی کے لیے دعا مانگی، اگر کسی سے دعا طلب کی کہ دعا کریں کہ اللہ خواب میں مصطفیٰ کا دیدار کروا دے، اگر کبھی اس کے لیے درود کا وظیفہ پڑھا، اگر کبھی اسی کے لیے جاگے تو سمجھ لیں کہ ایمان کامل ہے۔ اور اگر کبھی بھولے سے بھی یہ خیال نہیں آیا تو الحمدللہ ایمان تو ہے لیکن ابھی ایمان میں کمی ہے۔ ایمان پورا کر لے، ایمان پورا تب ہوگا جب مصطفیٰ جان سے بھی پیارے ہوں گے، اور جب پیارے ہوں گے تو پھر دیدار کی بھی چاہت پیدا ہوگی۔ جنہیں پیدا ہوئی انہوں نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ دیکھا نا، بڑی مشہور روایت ہے اعلیٰ حضرت نے، تو ہر بچہ جانتا ہے ہمارے عاشقوں کے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کئی بار خواب میں میرے آقا کا دیدار ہوا، کئی بار خواب میں ہوا، اور پھر جب گئے وہاں مدینہ منورہ، دوسری بار جب حج کے لیے گئے مدینہ منورہ، اب وہاں پر ایک عاشق نے کیا کیا جس کو کہتے ہیں حجت، وہاں انہوں نے حجت یہ کی کہ یا رسول اللہ چونکہ وہ بریلی یہ مدینہ اور میں اپنے شہر سے آیا ہوں آپ کے شہر میں، وہاں تو میں خواب میں دیکھ لیتا تھا، سکون مل جاتا تھا، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی تھی، لیکن یا رسول اللہ اگر مدینہ میں آ کر کے بھی خواب میں دیکھوں تو بریلی شریف اور مدینے میں فرق کیا؟ کوئی فرق نہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ یا رسول اللہ جاگتے میں ہوش و حواس کے ساتھ آپ مجھے دیدار کروا دیں۔ یہ ہے عشق، یہ ہے وہ تڑپ جو ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے کہ دیکھوں، اور اگر یہ تڑپ ہوگی تو مومن کا حال بدل جائے گا۔ آج جو ہمارے اندر یہ کمی ہے اس کی میں تو یہ عرض کروں گا کہ بنیادی وجہ یہ ہے، بے نمازی کیوں ہیں، شریعت کے تارک کیوں ہیں، سنتوں کو چھوڑنے والے کیوں ہیں، اس کی وجہ یہی
نہیں ہے کہ محبت میں کمی ہے، اور اگر محبت ہو زیادہ تو تڑپ ہو پیدا کس کی؟ دیدار کی، اور جب دیدار کی تڑپ ہو تو دل سے فتویٰ ہے کہ نمازیں پڑھ تو دیدار ہوگا، داڑھی رکھ تو دیدار ہوگا، سنتوں پہ عمل کر تو دیدار ہوگا، درود پڑھ تو دیدار ہوگا۔ یہی ایک طلب اس کو نیک بنا دے گی، یہی ایک سچی طلب اس کو مصطفیٰ کا وفادار بنا دے گی، پرہیزگار بنا دے گی، شب زندہ دار بنا دے گی، سنتوں کا پابند بنا دے گی۔ طلب صرف ایک ہے، دیکھوں، اور جب جب یہ بات یاد آئے گی تو پھر اندر سے ہوک اٹھے گی کہ اگر دیکھنا ہے تو سنتوں پہ عمل کر، دیکھنا ہے تو فرض پورے ادا کر، دیکھنا ہے تو واجب ترک مت کر، دیکھنا ہے تو باوضو رہ، دیکھنا ہو تو سونے سے پہلے درود پڑھ کے سو جا، جلوہ دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کے طریقے کو اپنا لے۔ جنہوں نے اپنایا انہیں اپنے شہر میں خواب میں دیکھا، اور جب پہنچے شہر مکہ اور شہر مصطفیٰ میں تو خواب میں نہیں جاگتے میں جلوہ مصطفیٰ دیکھا۔ بڑی مشہور روایت، آپ نے کہا میں یہاں یہ چاہتا ہوں کہ جاگتے میں دیکھوں، لیکن چونکہ تڑپانے کے بعد جو چیز ملتی ہے اس میں مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اب چونکہ میرے آقا کو دیدار تو دکھانا تھا، لیکن عریضہ کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے کہ جاگتے میں دیکھوں، اور پھر آخر جب دل ٹوٹا اور دل تڑپا، اور جب دل ٹوٹتا ہے تو محبوب کا وصال ہوتا ہے۔ اس موقع پہ آپ نے کہا تھا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے تو کتنے ہزار پھرتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ جاگتے میں دیکھنا چاہتا ہوں، جب دیدار نہیں ہوا تو آخر میں اتنے بے قرار ہوئے اور کہنے لگے کہ اے رضا یہاں تیری بات کیا کوئی پوچھے، تو ہے کیا، تیرے جیسے تو اس گلی میں ہزار پھر رہے ہیں، تو چیز کیا؟ یہ اپنی عاجزی انکساری، اور جب اس طرح ٹوٹے دل سے عریضہ کیا تھا تو قسم رب کی تاریخ گواہ ہے، مستند بات ہے، میرے آقا کے مواجہے میں کھڑے ہیں اور دل ہی دل میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے تو کتنے ہزار پھرتے ہیں۔ روتے رہے، دل میں اسی طرح اس کو دہراتے رہے، اور جب آنکھ کھولی تو قسم رب کی سامنے جلوہ مصطفیٰ تھا۔ جاگتے میں ان آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ ہوا، اور اس دیدار ہوتے ہی مجدہ ملا کہ اگر عشق سچا ہو تو مصطفیٰ آج بھی جاگتے میں دیدار دے سکتے ہیں۔ اور آپ نے اسی موقع پہ کہا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یہ اس فہرست کو اگر بیان کیا جائے نا، خواب میں کس نے دیکھا، کتنا دیکھا، تو یہ اتنی طویل ہے کہ کوئی اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا۔ اور جاگتے میں دیکھنے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے 72 مرتبہ جاگتے دیکھا۔ آج بھی یہ دیدار ہو رہا ہے، کوئی خواب میں دیکھ رہا ہے، کوئی جاگتے میں، کیونکہ محبت سچی ہے۔ اب آپ ذرا اس فہرست کو سن لیں۔ صحابہ نے اپنی زندگی میں چونکہ محب تھے، مصطفیٰ کا دیدار کرتے رہے، اور صحابہ کے بعد جو واقعی کامل مومن تھے، جن کے دل میں پکا ایمان تھا، جو مصطفیٰ جان رحمت کو اپنی جان سے بھی پیارا سمجھتے تھے، تو بعد میں آنے والے یہ صدیاں بیت گئی، کسی نے خواب میں دیکھا، کسی نے جاگتے میں دیکھا، یہ ان کا نصیب تھا، یہ ان کی شان تھی، یہ ان کا مقام تھا۔ تو یہ تین جماعتیں کر لیں الگ، صحابہ، اس کے بعد وہ عاشق جنہوں نے خواب میں دیکھا، اس کے بعد وہ عاشق جنہوں نے جاگتے میں دیکھا، اب رہی چوتھی جماعت، اور چوتھی جماعت میں ہے عام مسلمان، عام مومن، جن کے دل میں ہے ایمان۔ ان کا حال یہ نہیں ہے، ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے، ان کا یعنی حال یہ ہے کہ نہ تو وہ خواب میں دیکھنے کے قابل ہیں جیسے ہم، اور نہ وہ جاگتے میں دیکھنے کے قابل ہیں، ابھی وہ اس قابل نہیں ہیں۔ تو پھر رحمت نے جھوم کر کے کہا کہ جب تیرے دل میں مصطفیٰ جان رحمت کا نور ہے، اور جسے ایمان کہا جاتا ہے، اے مصطفیٰ کے غلام گھبرانا، تو بھی نہیں، خواب میں نہیں دیکھا تو کوئی حرج نہیں، جاگتے میں نہیں دیکھا تو حرج نہیں، لیکن اگر تو مصطفیٰ کا سچا غلام ہے تو جب سکرات کا وقت آئے تو سرہانے دیکھنا مصطفیٰ نظر آئیں گے۔ یہ چوتھا اسٹیپ ہے، یعنی محبت ہے دیکھوں دیکھوں دیکھوں، نہ خواب میں دیکھا نہ جاگتے میں دیکھا، لیکن جب آیا وقت سکرات تو میرے آقا آ گئے ایمان کو بچانے کے لیے۔
اور یہ آنا بھی حدیثوں سے ثابت ہے. بے شک سکرات کے وقت مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں، لیکن ہر ایک کے پاس نہیں صاحب، ہر ایک کے پاس نہیں. یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ اس کے پاس آتے ہیں جو وفادار ہے. آتے ہیں سرہانے آ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر سرہانے آ کے کھڑے ہوتے ہیں تو اب اس غلام کا حال یہ ہے کہ دیدار میں کھو گیا، جسم کو بھول گیا. اب ملک الموت اپنا کام کر رہا ہے اور یہ دیدار میں مست ہیں. اس پر میں دلیل کرنا، بڑی مشہور بات ہے. ایک صحابی نے خواب دیکھا اور خواب میں جلوہ مصطفیٰ، میرے آقا سے ملاقات ہو گئی خواب میں. تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، 2 حدیثیں ہیں اور یہ دونوں حدیثیں آپ کا فرمان ہے اور اپنی جگہ پہ حق ہے، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیونکہ دونوں ایک دوسرے کا ضد ہیں اور ضد جمع نہیں ہو سکتے ایک جگہ پہ. ضد سے مراد یہ ہے کہ جو بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ، یعنی اگر رات ہے تو دن نہیں اور دن ہے تو رات نہیں، رات دن ایک جگہ جمع ہو ہی نہیں سکتے. تو یہ 2 حدیثیں ہیں، دونوں کا مضمون جو ہے ایک دوسرے کا ضد ہے، بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ضد ہے. اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ہوتا کیسے ہے. میرے آقا نے فرمایا بتا وہ حدیثیں ذرا سنا کیا ہیں. تو اس نے کہا ایک حدیث تو یہ ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ سکرات کی سختیاں بہت بڑی ہیں. جب انسان کا جسم سے روح نکالا جاتا ہے تو جیسے ایک آدمی پر تلوار کے 100 وار کیے جائیں، اس کی تکلیف کم ہے اور روح نکلنے کی تکلیف اس سے بھی زیادہ ہے. بڑی کٹھن اور بڑا مشکل وقت ہے یہ. بڑی شدت سے جھٹکوں کے ساتھ ملک الموت روح کو جسم سے نکالتا ہے. بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی. ایک تو حدیث یہ ہے اور دوسری حدیث یہ ہے جو آپ نے فرمایا کہ مومن کی روح جب نکلتی ہے تو اس آسانی کے ساتھ جیسے مشکیزے میں سے پانی کا قطرہ بالکل آسانی سے ٹپکتا رہتا ہے، اس طرح روح نکل جاتی ہے، مومن کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور دوسری مثال آپ نے یہ دی کہ گوندا ہوا آٹا، آٹے میں بال کو کھینچ کے نکال دیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، بڑی آسانی سے وہ بال آٹے میں سے نکل آیا. مومن کی روح اس طرح نکل جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. اب ایک طرف اتنی آسانی اور دوسری طرف اتنی تکلیف، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا صبح جب اٹھے تو سورہ یوسف پڑھ لینا. فرمایا صبح جب اٹھے تو سورہ یوسف پڑھ لینا، اس میں جواب مل جائے گا. اب انہوں نے صبح اٹھ کر کے جب سورہ یوسف پڑھی، اور یہ پورا قصہ قرآن مجید میں مذکور ہے، حضرت زلیخا پہ تہمت لگی اور عورتوں نے بڑا شور کیا تھا. تو حضرت زلیخا نے ان سے کہا تم نے میرا یوسف دیکھا نہیں ہے، اگر تم دیکھ لیتی تو اس طرح تم زنا زری نہ کرتی. تو انہوں نے کہا کہ اب اس کا حل کیا نکالا جائے. تو کسی عاشق سے جا کر کے حضرت زلیخا نے پوچھا تھا کہ عورتوں نے تنگ کر رکھا ہے، اب کروں کیا. تو اس دیوانے نے کہا کہ یہ دلیلوں سے نہیں مانیں گی تب جب انہیں جلوہ دکھایا جائے. لہذا ایک کام کر، ایک گھر بنا جس کے دروازے 2 ہوں، ایک دروازہ ادھر ایک ادھر، اور پھر جو تانا زنی کرنے والی عورتیں ہیں ان سب کو بلا اور انہیں وہاں قطار میں بٹھا، ان کے ہاتھوں میں پھل تھما دے، انہیں تیز چھریاں دے دے. پھر جا کے حضرت یوسف سے عرض کر کہ آقا مہربانی فرمائیں، میرے اوپر عورتوں نے تانا زنی کی ہے، آپ مہربانی فرما کر کے میں نے گھر بنایا ہے، عورتوں کو بٹھایا ہے، پھل تھما دیے ہیں، آپ صرف اتنا کام میرے لیے کر دیں، بڑی مہربانی، آپ رحم دل ہیں، کرم کرنے والے ہیں. دروازے سے جب داخل ہوں تو چہرے سے نقاب الٹ دیں اور جب اس دروازے سے نکلیں تو چہرے پہ نقاب ڈال دیں، کیونکہ آنکھ میں مجال نہیں تھی کہ حسن یوسف کو دیکھ سکے. چہرے کو ہمیشہ چھپائے رکھتے تھے، یہ حسن یوسف تھا. حضرت یوسف نے بات مان لی. عورتوں کے پاس آ کر کے حضرت زلیخا نے کہا تانا کر رہی ہو، اب وہ چاند طلوع ہونے والا ہے، جب یوسف یہاں سے نکلے تو ذرا جلوہ دیکھ لینا کہ میرا یوسف ہے کیسا. حضرت یوسف جب حجرے کے اس دروازے میں آئے، چہرے سے جو نقاب الٹا، عورتوں کی نگاہ جب چہرے پہ گئی تو وجود سے بے خبر، پھلوں کا پتہ نہیں، چھری کی خبر نہیں، پھل اسی وقت کاٹنے تھے. جلوے میں اتنی گم ہوئی کہ انہیں پتہ بھی نہ چلا. چھریاں چل رہی ہیں، ہاتھ کٹ رہے ہیں، خون نکل رہا ہے، لیکن انہیں کوئی تکلیف نہیں، کوئی احساس نہیں. حضرت یوسف تو آئے اور نکل کر کے چلے گئے، اور جب ادھر سے نکلے تو ساری عورتوں نے بس ایک زبان ہو کر کے کہا تھا قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا الا ملک کریم. کہنے لگی یہ تو انسان ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ تھا جو یہاں سے نکل گیا. اور جب حضرت یوسف نکل گئے اور تھوڑی دیر کے بعد جب آہستہ آہستہ ہوش میں آئی تو پتہ چلا کہ پھل تو سلامت ہیں، ہاتھ کٹ گئے.
اب جب یہ دیکھا اور یہ پڑھا تو جواب مل گیا. میرے آقا نے فرمایا ہے تو مشکل، لیکن جب سکرات کا وقت آتا ہے تو مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں اور پھر غلام مصطفیٰ کے دیدار میں محو ہو جاتا ہے. ملک الموت چاہے جتنی سختی سے روح نکالے، سختی ہوتی ہے، لیکن اسے دیدار کا اتنا مزہ آتا ہے کہ وہ سختی بھول جاتا ہے اور پھر وہ اسی دیدار میں گم رہتا ہے اور روح نکل جاتی ہے ایسے جیسے گوندے ہوئے آٹے میں سے بال نکل گیا. اچھا یہاں دیدار ہو گیا، ہوا یا نہیں ہوا؟ یعنی صحابہ نے دیکھا ان آنکھوں سے. بعد میں آنے والوں کی ہوئی 3 قسمیں. کسی نے دیکھا خواب میں، کسی نے دیدار کیا جاگتے. ان ساروں کی تفصیل نہیں، میں نے تو صرف یعنی مختصر عرض کر دیا اشارتاً کہ دیکھنے والے آج بھی دیکھ رہے ہیں، دیدار کرنے والے آج بھی دیدار کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات جو ہے وہ جان سے بھی زیادہ محبوب ہو، اور جس کو جان سے زیادہ محبوب ہوتی ہے وہ ہر وقت یہی چاہتا ہے کہ دیکھوں دیدار ہو. اس کے لیے تو لوگوں نے بڑے وظیفے کیے ہیں، بڑے وظیفے اور بڑی بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں کہ کبھی دیدار ہو جائے، خواب میں کبھی مصطفیٰ کا جلوہ نظر آ جائے، اور کبھی اس زندگی میں بھی دیکھوں کہ ودھا والا چہرہ ہے کیسا، ما ذاق البصر والی آنکھیں ہیں کیسی، مصطفیٰ جان رحمت کا حسن اور بشری حسن ہے کیسا. دیوانے ہیں تو دیکھنے والوں نے دیکھا، خواب میں دیکھا، جاگتے میں دیکھا، سکرات کے وقت دیکھا. لیکن یہ سب کی خوش نصیبی نہیں ہے. یہاں تک تو ہو گئی جماعتیں. اب آگے جو مرحلہ آ رہا ہے وہاں کرم سب پہ ہے، وہاں کرم سب پہ ہے، اور یہ منزل ہے قبر کی. بھئی چاہے جیسا تھا، اگر ایمان کے ساتھ گیا ہے، قبر میں جب رکھ کر کے لوگ واپس لوٹے ہیں، یہ تو تفصیلیں ہمیشہ بیان کی جاتی رہتی ہے. لے گئے تو اب وہاں پر رکا کوئی نہیں، کیونکہ یہ وہ عجیب جا ہے کہ جہاں 5 جاتے ہیں اور 4 پھرتے ہیں. یہی وہ عجیب سفر ہے کہ جس میں جاتے 5 ہیں اور جب واپس لوٹتے ہیں تو 4 ہی لوٹتے ہیں، 5واں واپس نہیں آتا، اور نہ یہ 4 وہاں رکتے ہیں. گئے تھے 5، آ رہے ہیں 4، 5واں کہاں؟ 5واں قبر میں. اور اس 5ویں کا حال میرے آقا نے یہ فرمایا کہ جب چھوڑ کر کے یہ لوگ روانہ ہوئے تو وہ جانے والوں کے چپلوں کی آواز سن رہا ہے کہ اب جا رہے ہیں. اندازہ سے فرمائیں کتنا حساس معاملہ ہے. یعنی وہ جو آدمی چلتے ہیں ان میں چلنے سے جو آہٹ اور بوٹ چپل کی جو گھسنے سے آواز آتی ہے وہ اسے بھی سنتا ہے کہ اب آئے، اور انہوں نے دفن کیا جو کچھ کرنا تھا کہ اب جا رہے ہیں. اچھا جب اس کو یہ احساس ہوگا اب جا رہے ہیں تو حال کیا ہوگا؟ اب تو تنہائی ہے، وحشت ہے، قبر کا اندھیرا ہے، اور ابھی وہ اسی ٹینشن میں ہی ہوتا ہے کہ آ جاتے ہیں. اب کون آتے ہیں؟ اب کون آیا؟ کیا کوئی رشتہ دار آیا؟ نہیں، باہر زمین والوں میں سے کوئی نہیں آیا. آئے ہیں تو اندر ہی سے آئے ہیں. اب اندر سے آئے تو کوئی کھڑکی بنائی تھی ان کے آنے کے لیے، کوئی رستہ بنایا تھا کہ جس سے آتے؟ نہیں. ان کو رب نے یہ طاقت دی ہے جدھر سے چاہیں آ جائیں، جدھر سے چاہیں آ جائیں. اور یہ بھی ہے کہ زمین کو پھاڑتے ہوئے آتے ہیں اور دہشت ناک آوازیں کرتے ہوئے آتے ہیں. اب یہ تنہا سویا ہے اور وہ آئے، اور آ کر کے کیا کرتے ہیں؟ علماء سے پوچھیں، مشکات شریف کی حدیث ہے، جب وہ آتے ہیں یجلسان ہی، آ کر کے پہلے اس کو جو سلا دیا تھا اٹھا کر کے بٹھاتے ہیں. یجلسان ہی، اٹھایا اور بٹھایا. یہ بٹھانا جو ہے اس کو ہمارے اس بیٹھنے پہ قیاس نہ کریں، کیونکہ وہاں اٹھنا بھی الگ ہے، بیٹھنا بھی الگ ہے، وہاں کا سونا بھی الگ ہے، کیونکہ وہ دنیا ہی الگ ہے، وہاں کا سارا دستور الگ ہے. اس دنیا کے عالم برزخ کے مطابق بٹھاتے ہیں. یجلسان ہی، آ کر کے اٹھا کر کے بٹھاتے ہیں، اور جب بٹھا دیا تو سوال کرتے ہیں. مشہور سب کو علم ہے، ایک بار نہیں، اس چیز کو تو ہم نے کئی بار سنا ہے.
کیونکہ ایسی محفلوں میں اکثر اس کا ذکر ہوتا ہے کہ قبر میں کیا ہوتا ہے. یہ منکر نکیر آتے ہیں, اٹھا کر کے بٹھاتے ہیں اور بٹھا کر کے 3 سوال کرتے ہیں, اور سوال بھی سب کو روشن. لیکن پھر عرض کرتا چلوں, اللہ کرے یہ سوال ذہن میں رہیں اور ان کے جواب کے لیے آج ہی تیاری کر لیں, آج ہی اس کے لیے تیاری کر لیں. کوئی بھروسہ نہیں ہے اس زندگی کا, یہ فانی زندگی ہے, کوئی بھروسہ نہیں, پل بھر کی خبر نہیں. آقا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل بھر کی خبر نہیں, ایک پل کی خبر نہیں کہ کبھی یہ وقت آ جائے. اس لیے ہر وقت مومن کو تیاری میں رہنا چاہیے. آپ کہیں گے پھر تیاری کیا کریں, تو میں صرف ایک عریضہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, باقی تیاریاں تو کریں, لیکن سب سے بنیادی تیاری یہ ہے کہ ہر وقت زبان کو کلمے سے تر رکھے. یہ تیاری ہے. کچھ اور ہو سکے اللہ کرے سب کچھ ہو, سب کچھ کریں, نماز بھی پڑھیں, سنتوں کے پابند بھی بنیں, اعمال صالحہ کریں, برائیوں سے بچیں, طریقہ مصطفیٰ کو اپنائیں, سب کچھ کریں. اللہ ہم سب کو توفیق دے, اللہ توفیق دے, یہ سب کچھ کریں. لیکن اگر مجبوری سے, غفلت سے یہ بات ہم سے نہیں ہو رہی ہے تو کم از کم اتنا تو کریں کہ ہر وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اٹھیں, بیٹھیں, جا رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, محفل میں ہیں, تنہائی میں ہیں, زبان کو اس ذکر سے تر رکھے, زبان کبھی اس سے خالی نہ رہے, ہر وقت یہ ورد کرتے رہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور جب یہ کلمہ پڑھیں گے تو پھر یہ ہوئی تیاری. گویا کہ اسے یہ معلوم ہے کہ پتہ نہیں آنے والا لمحہ میرے لیے وہ ہو کہ جس میں کلمہ پڑھنا ہو جائے, لہٰذا ابھی سے پڑھ رہا ہوں. اگر اس طرح زبان کو عادی بنا لیں تو پھر کرم رب کا یہ ہوگا کہ ملک الموت جب آئیں گے اور جب ساتھ آئے گی بڑی کٹھن ساتھ, زبان عادی ہے, اور زبان جس کی عادی ہوتی ہے مشکل میں وہی لفظ نکلتا ہے جس کی اسے عادت ہوتی ہے. کیا یہ مشکل ہے؟ ہر وقت کلمے کا ورد رکھنا کیا یہ مشکل ہے؟ یا کوئی اس سے منع بھی کرتا ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی پابندی بھی ہے؟ مصلی بچھاؤ تو کلمہ پڑھو, گھر میں ہو تو پڑھو, مسجد میں پڑھو, یہاں مت پڑھنا, وہاں مت پڑھنا, کام کرتے مت پڑھنا, چلتے پھرتے مت. ہے کوئی پابندی؟ پابندیاں ہیں, نماز کے لیے ہے, روزوں کے لیے ہے, حج کے لیے ہے, زکوٰۃ کے لیے ہے. لیکن کرم تو دیکھیں, یہ رحمت ہے میرے آقا کی کہ تیری نجات کے لیے وہ شے دے دی ہے کہ تو چاہے جہاں چاہے جب چاہے پڑھتا رہے. اور جو اس کا عادی ہوتا ہے تو اس وقت تو یقیناً اسے یہ سعادت مل جاتی ہے. ملتی ہے یا نہیں؟ اور ملتی ہے کہ جس وقت آخری وقت آیا تو اس کی زبان پہ کلمہ خود جاری ہو جاتا ہے اور وہ کلمہ پڑھتے ہوئے جاتا ہے. اور پھر کچھ باتیں تو ایسے ہیں کہ جنہیں خود ملک الموت آتے ہی تلقین کرتے آتے ہیں کہ پڑھ لے پھر آؤں, پڑھ لے پھر آؤں. ایسے بھی کچھ نصیب ہوتے ہیں. بڑی مشہور روایت ہے, عصر کا وقت جب ہوتا ہے عصر کا, تو ملک الموت ہر مسجد کے دروازے پہ آگے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ نے انہیں یہ طاقت دی ہے, چاہیں تو کروڑوں جگہ پہ ایک وقت میں موجود, کروڑوں جگہ پہ, لاکھوں کروڑوں اربوں جگہ پہ ایک وقت میں ملک الموت